سوال پوچھا گیا کہ پیر اگر مراقبے کا حکم نہ دے تو کیا مرید مراقبہ کر سکتا ہے؟ ہم نے انٹرنیٹ سے مراقبے ڈاؤن لوڈ کر کے یا انٹرنیٹ سے اسباق لے کے یا انٹرنیٹ سے کوئی بھی ورد و وظیفہ لے کے یا کسی اور کے کہنے سے ہم ان کو نہیں کر سکتے۔ ہم مرشد اسی لیے پکڑ رہے ہیں، مرشد کے پاس اسی لیے جا رہے ہیں کہ مرشد کو بہتر طریقہ معلوم ہوگا ہماری اصلاح کا۔ کیوں نہ پھر بندہ انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کر لے سارے مراقبات، میں نے پڑھے ہوئے سارے مراقبات انٹرنیٹ پہ، اور پھر آپ ایک بندہ ان کو ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں گے اور پھر وہ شروع کرتے جائیں گے، تو کیا پتہ ہوگا کہ وہ کیا ان مراقبات کی جو اصول ہے، اس مراقبات کے جو فیوز و برکات ہیں، ان کو کیسے ملتے رہیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہماری سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کی کتابوں میں جب مراقبات کا تذکرہ ہوگا نا، تو اس تذکرے سے پہلے مراقبے کی شرائط لکھے جاتے ہیں۔ تو شرائط میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ لکھا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ مراقبات نفیس بات کے بعد دی جائیں گے اور مرشد کریم کی حکم پر۔ اب آپ دیکھیں گے اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مراقبہ کتنے دن کرنا ہوتا ہے، تو وہ موقوف ہے مرشد کے حکم پر۔ مرشد آپ کو کہیں گے کہ بھئی یہ مراقبہ آپ نے اتنے دن کرنا ہے، کیونکہ مرشد نے آپ کے باطن کو بہتر طریقے سے جاننا ہوتا ہے کہ میری اس مرید کے لیے فلاں مراقبہ کتنے دن کی افضلیت رکھتا ہے اور کتنے دن ان کو کرنا چاہیے، کتنے دن اس کو کنٹینیو کرنے چاہیے۔ اسی لیے مرشد کے حکم سے ہی مراقبہ ہوگا، مرشد کے حکم کے علاوہ کوئی مراقبہ نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ کے پاس جایا کریں اور ان سے اکتساب کر لیا کریں۔